آزاد ازل ہے لئی قاف کا سیدہ فاطمہ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر صدق الله العظيم صدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. قال تعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. برادران عزیز، جیسے ہم سب جانتے ہیں یہ ماہ رمضان ہم سے جدا ہونے کو تیار ہے، اور اللہ نے انہیں توفیق دی ہے، انہوں نے اس ماہ کا خوب اہتمام کیا. اللہ رب العزت اس ماہ مبارک کی عظمتوں کا ذکر قرآن مجید میں فرما رہا ہے، اور فرما رہا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. یہ ماہ مبارک کی خاصیتوں میں، فضیلتوں میں ایک بنیادی فضیلت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس ماہ مبارک کو اپنے کلام مجید کے نزول کے لیے چن لیا ہے، اور اس نزول کی کیفیت کو اور تعین و تاکید کو بیان کرتے ہوئے اللہ فرما رہا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. یقیناً جان لو کہ ہم نے قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. کیا آپ جانتے ہیں لیلۃ القدر کیا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے. برادران عزیز، پہلی آیت میں ہم نے سنا تھا کہ اللہ نے قرآن مجید کو ماہ رمضان المبارک میں اتارا، اسی کو اور اللہ اسپیسیفائی کرتا ہوا بیان کر رہا ہے کہ ایک مہینے میں نہیں، ہم نے قرآن کو ایک رات میں اتارا ہے، اور وہ رات لیلۃ القدر ہے، قدر والی رات ہے، کہ جس رات ہم نے اللہ کے کلام کو نازل کیا. برادران عزیز، یہ کرم بالائے کرم ہے کہ پہلے اللہ نے ماہ رمضان دیا، اور حضور پاک نے ہمیں اعلان کر کر فرما دیا. صحیح بخاری کی وہ حدیث ہمارے سامنے ہے. حضور پاک فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر ما تقدم من ذنبہ، کہ جس کسی نے ماہ رمضان کے روزوں کا اہتمام کیا ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ، تو اللہ رب العزت اس ماہ مبارک کی برکت سے سابقہ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. پھر ارشاد ہوا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر ما تقدم من ذنبہ. اب جس کسی نے ماہ رمضان کی راتوں میں قیام کیا، نمازوں کا اہتمام کیا، تراویح پڑھی، تہجد پڑھی، جو کچھ اس کی طاقت تھی اس لحاظ سے اللہ کی عبادت کی، تو اللہ رب العزت
اس ماہ مبارک کی عبادت کی برکت سے اس کے سابقہ تمام گناہوں کو میٹ دیتا ہے۔ اب یہ معاملہ 1 مہینے کا تھا، اب تک معاملہ 1 مہینے کا تھا کہ صیام رمضان کی بات ہو رہی تھی، قیام رمضان کی بات ہو رہی تھی، پھر حضور پاک اس رحمت کرم کو اعلان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ من خام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر ما تقدم من ذنبہ۔ حضور پاک فرماتے ہیں کہ جس کسی نے لیلۃ القدر میں قیام کیا، اس رات کو زندہ کیا، اس رات کو رائے نہ کیا، رائے گاہ نہ کیا، اس کے ہر لمحے میں رب کو یاد کیا، رب کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیا، اور اگر ایک رات بھی رب کو منا لیا تو اللہ اس رات کے صدقے میں اس کے تمام گناہوں کو میٹ دیتا ہے، اسے پاک و صاف کر دیتا ہے، اور ایک نیا دل نئے نام اعمال کے ساتھ اسے ایسی بقا دیتا ہے کہ جب یہ لیلۃ القدر سے باہر نکلتا ہے، ماہ رمضان کی تکمیل ہوتی ہے، تو پھر اس کا نام اعمال بھی نیا ہو جاتا ہے، اس کے معاملات بھی سارے نئے ہو جاتے ہیں، اور اللہ اپنے فضل و کرم سے تمام گناہوں کو میٹ کر اسے ایسا کر دیتا ہے کہ ابھی وہ اپنی ماں کے پیٹ سے جنا ہوا ہے۔ برادران عزیز، اب لیلۃ القدر کہاں ہے؟ بات قدر والی رات کی تو ہے، اس عظمت والی رات کو اللہ نے بتا تو دیا، اب یہ کون سی رات ہے اس کے بارے میں بھی بڑی تشویش ہوتی ہے۔ تو صحیح بخاری کی حدیث ہمارے سامنے ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے لیلۃ القدر کو ماہ رمضان کے آخر عشرے میں رکھا، تو 30 راتوں میں سے 10 راتوں کا تعین ہو گیا کہ اب اس رات کو ہمیں ان 10 راتوں میں تلاش کرنا ہے، ان 10 راتوں میں سے ایک رات شب قدر ہوگی۔ اس کے بعد پھر حضور پاک فرماتے ہیں اللہ نے آخر عشرے کی تاخراتوں میں رکھا، یعنی 21ویں شب، 23ویں شب، 25ویں شب، 27ویں شب اور 29ویں شب، یہ 5 راتوں میں سے اللہ نے لیلۃ القدر کو ان 5 راتوں میں رکھا۔ اور بخاری شریف کی ہی حدیث ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن باہر تشریف لائے، اور ارادہ یہ تھا کہ شب قدر کے بارے میں تعین کے ساتھ صحابہ کرام کو سنائیں۔ سرور کائنات باہر تشریف لائے اور لیلۃ القدر کے بارے میں اعلان کرنے والے تھے، صحابہ کرام نے حضور پاک کی آمد کا خیال نہ کیا، اور 2 حضرات کے درمیان کچھ اختلاف ہو گیا اور آوازیں بلند ہو گئی، حضور پاک کی آمد کا خیال نہ رہا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ کے آداب کو ملحوظ نہ رکھا گیا۔ اللہ رب العزت نے حکم فرما دیا، اے حبیب لیلۃ القدر کے اعلان کو آپ روک دیجئے، ان کو اس کے بارے میں اب بیان نہ کیجئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تمہارے درمیان آیا تھا تاکہ تم کو لیلۃ القدر کے بارے میں بتاؤں اور سمجھا دوں، لیکن تمہارے اختلاف نے بارگاہ نبوت کے آداب کا خیال نہ رکھنے کے سبب اللہ نے مجھے حکم دے دیا ہے کہ اس کے اعلان کو تم سے چھپا دو۔ برادران عزیز، صحابہ کرام بے چین ہو گئے، بے قرار ہو گئے کہ اتنی بڑی عصمت، اتنی بڑی برکتوں والی رات کے تعین سے حضور پاک نے اپنے آپ کو روک لیا اور ہمیں یہ اعلان نہ فرمایا۔ اس کے بعد علامہ بدر الدین عینی جو شارح بخاری ہے، صاحب عمدۃ القاری ہے، اس حدیث پاک کی شرح میں لکھتے ہیں یہ جو روکنا تھا یہ صرف اور صرف اسی سال کے لیے تھا کہ حضور پاک نے ابداً لیلۃ القدر کون سی ہوگی ایسا نہیں ہے کہ نہیں بتایا، بلکہ اس سال کی تعین کو حضور پاک نے روک دیا تھا،
اور بعد میں پھر حضور پاک نے اس کا اعلان فرمایا۔ اس اعلان کو صحابہ کرام نے ہم کو سمجھایا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ آپ حلفیہ بیان دیتے ہیں، خدا کی قسم کہ لیلۃ القدر 27ویں شب ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما رئیس المفسرین حبر امت اعلان فرماتے ہیں لیلۃ القدر 27ویں شب ہے۔ امام قرطبی اپنی تفسیر قرطبی کے اندر جب لیلۃ القدر کے تعین کے بارے میں فرماتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ اکثر صحابہ، علماء، صلحاء، اولیاء سب نے اسی بات کو بتایا ہے کہ لیلۃ القدر 27ویں شب ہے۔ علامہ محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر روح المعانی کے اندر لکھتے ہیں کہ لیلۃ القدر 27ویں شب ہے۔ اسی طرح صاحب روح البیان لکھتے ہیں لیلۃ القدر 27ویں شب ہے۔ اسی طرح امام فخر الدین رازی اپنی تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں لیلۃ القدر 27ویں شب ہے، اور انہوں نے تفصیل سے اس کے دلائل اور شواہد پیش کی۔ برادران عزیز، یہاں جو بات بتانی ہے وہ یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تربیت یافتہ صحابہ کرام نے ان علامات جو حضور پاک نے بیان کیے تھے اس کے ذریعے سے امت کے لیے اس راہ کو آسان کر دیا، اور امت کے لیے آسانی کو فراہم کرتے ہوئے سمجھا دیا کہ لیلۃ القدر 27ویں شب ہے۔ لیلۃ القدر کو خوب اہتمام کی ضرورت ہے، کیونکہ رب فرماتا ہے یہ ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ برادران عزیز، کیا ہم کو معلوم ہے یہ رات ہمیں کیسے ملی؟ ہماری ایسی کیا خوبی تھی، ہم میں ایسا کیا کمال تھا کہ رب نے اتنا بڑا ہم پر رحم فرما دیا، اتنا بڑا کرم کہ ایک رات ہر سال رب نے ہمیں ایسی عطا فرمائی کہ اگر اس ایک رات کو ہم عبادت کریں تو 1000 مہینے عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اگر ہم شمار کریں 1000 مہینے کتنے ہوتے ہیں تو 80 برس ہوتے ہیں۔ 80 ایئرس عبادت کرنا اور لیلۃ القدر میں عبادت کرنا یہ دونوں برابر ہے، بلکہ رب نے کہا خیر من الف شہر، کہ 80 برس کی عبادت سے بہتر ہے لیلۃ القدر میں عبادت کرنا۔ برادران عزیز، تب ہر سال یہ رات ہم کو مل رہی ہے، ہر سال رب کا یہ رحمت ہم کو مل رہی ہے، ہر سال یہ برکتوں والی رات ہمارے پاس آ رہی ہے۔ اور یہ کیوں ملی ہم کو؟ آخر یہ رحم، یہ فضل، یہ کرم کیسے ملا؟ روایات میں ملتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سابقہ امتوں کے اعمال پیش ہوئے، اور سابقہ امتوں کی عبادات کو جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ ان کی عبادتیں 100 برس کی عبادتیں، عمریں بھی طویل، عبادتیں بھی کثیر، کہ بڑی بڑی عمریں والے، بڑی بڑی عبادتیں والے، جب حضور پاک نے ان کی عمروں کو دیکھا، ان کی عبادت کے جو انداز ہے، اوقات ہے، اس کو شمار کیا تو حضور پاک کے قلب اطہر میں یہ بات محسوس ہوئی کہ میری امت کا کیا ہوگا، میری امت کا کیا ہوگا۔ ارے میری امت کی عمر ہی بین 60 و 70 ہے، کہ 60 اور 70 کے درمیان ان کی عمروں کا ایک ایوریج ہوتا ہے، کہ میری امت کا جو امتی ہے وہ یا تو 60 سال اور 70 سال کے درمیان میں اکثر اپنے رب کے پاس چلا جاتا ہے۔ اتنی چھوٹی عمر لے کے وہ عبادت کیا کرے گا، رب کو کیا منائے گا، اس کی نجات کا کیا سامان ہوگا، اور پھر اللہ کے سامنے پیش ہوگا تو کیا چہرہ لے کر جائے گا۔ حضور پاک کو اپنی امت کا خیال ہوا، اپنی امت کی فکر مندی حضور پاک کے قلب پر ایک حزن طاری کر رہی تھی۔
حضور پاک اپنے قلب میں وہ اس کو محسوس کر رہے تھے، ایک غم کی کیفیت کو محسوس کر رہے تھے، امت کی فکر مندی کو محسوس کر رہے تھے۔ اور اللہ رب العزت اپنے حبیب سے کیسی محبت کرتا ہے، اللہ رب العزت نے جبرائیل امی کو حضور کی بارگاہ میں بھیج دیا۔ جبرائیل امی حضور پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ آپ پر سلام بھیجتا ہے، اور اللہ فرماتا ہے اے حبیب آپ فکر مند نہ ہوئیے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یقیناً ہم نے قرآن کو شب قدر میں اتارا ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اے حبیب کیا آپ جانتے ہیں کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اور ہم آپ کی امت کو یہ رات عطا فرما رہے ہیں کہ اگر آپ کا امتی اس رات اپنے رب کی عبادت میں مصروف رہ جائے گا تو ہر اس ایک شب قدر کے بدلے میں اللہ اسے 1000 مہینوں سے زیادہ کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اب ہر سال 80 برس کا ثواب آپ کی امتی کے لیے لکھ دیا جائے گا۔ اگر اب وہ 60 برس کا ہو، 65 برس کا ہو، 70 برس کا ہو، 80 برس کا ہو، اور اتنے سال اس نے شب قدر کی تلاش کی اور رب کو منایا ہے، رب کے سامنے گڑ گڑایا ہے، رب کی عبادت کی ہے، تو ہر سال 80 برس کا ہوگا۔ اور اب آپ 80 کو 80 سے ملٹیپلائی کریں گے تو پھر کتنے 100 سال کی عبادت اور رب کے صدقے میں، حضور پاک کے صدقے میں امتی کو حاصل ہو جائے گی۔ برادران عزیز، تو یہ ہر سال رب نے 80 برس دے دیے، 80 برس آپ کے اکاؤنٹ میں لکھ دیے جائیں گے اگر ہم شب قدر کا اہتمام کریں گے۔ برادران عزیز، پھر اللہ فرماتا ہے یہیں پر رحمتیں ختم نہیں ہوتی۔ اللہ فرماتا ہے تنزل علیہ، اس میں فرشتے نازل ہوتے ہیں، کہ فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، کہ فرشتے جبرائیل امی کے ساتھ اس رات تشریف لاتے ہیں، دنیا میں اترتے ہیں، نزول ملائکہ ہوتا ہے، اور کیسا معاملہ ہوتا ہے؟ تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ جبرائیل امی فرشتوں کے جماعت کے ساتھ راستوں سے گزرتے ہیں، جہاں حضور پاک کے امتی ہوتے ہیں اس راستوں سے سید الملائکہ جبرائیل امی، روح القدس اور فرشتے گزرتے ہیں، اور جو بندہ اللہ کی عبادت کو جا رہا ہے اس سے مل کر اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ جو بندہ اللہ کی عبادت میں بیٹھا ہوا ہے، سجدے میں ہے، رکوع میں ہے، قیام میں ہے، نماز میں ہے، دعا میں ہے، ان سے ملاقات کرتے ہیں اور ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، اور یہ سلسلہ مغرب سے لے کر فجر تک چلتا ہے کہ فرشتے ڈھونڈتے ہیں اس رات حضور پاک کے امتیوں کو، فرشتے ڈھونڈتے ہیں اس رات اللہ کی عبادت کرنے والے بندوں کو، اور ڈھونڈ ڈھونڈ کر ان سے ملاقات کرتے ہیں اور ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ برادران عزیز، اب یہاں ہم کو سوچنا ہے، اگر آپ اللہ کی اس ترتیب کو دیکھیں گے، اس ترکیب کو دیکھیں گے کہ اللہ نے رمضان کے شروع میں نہیں رکھی، آخر میں رکھی، کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو شروع سے رمضان کا اہتمام کریں گے، ابتدا سے خوب محنت کرنے والے ہیں، شروعات سے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے والے ہیں، کچھ ہیں جو درمیان سے حاضر ہوں گے، اور کچھ ہیں کہ جن کو رمضان کے گزرنے کے بعد احساس ہونے لگے گا، رمضان کا اکثر حصہ گزرنے کے بعد کہیں نہ کہیں ان کو پچھتاوا ہونے لگے گا، خیال ہونے لگے گا، احساس ہونے لگے گا کہ میرے کتنی بڑی رحمت کو چھوڑ دیا ہے، کتنی بڑی برکت مجھ سے جدا ہو رہی ہے۔ تو وہاں پر بھی اللہ خیال کرتا ہوا فرما رہا ہے کہ تم پریشان نہ ہو، تم میرے حبیب کی امت ہو، اور تم پر رحم کے میں بہانے تلاش کرتا رہتا ہوں، تمہیں معاف کرنے کے میں بہانے تلاش کرتا ہوں۔ سنو، میں تمہارے لیے آخر میں
لیلۃ القدر کو رکھ رہا ہوں، اگر سارا رمضان تم نے کہیں نہ کہیں کوتاہی کی ہے، کمی کی ہے، کمزوری تم سے ظاہر ہوئی، اس رات آ جاؤ، تمہیں رمضان کی برکتیں حاصل ہو جائیں گی۔ یہ اللہ کا کرم ہے برادران، یہ اس کا فضل ہے، یہ حضور پاک کا صدقہ ہے کہ شب قدر بھی ہم کو حضور کے صدقے سے مل رہی ہے، اور اس کے اہتمام کے لیے اللہ ہمیں راستہ فراہم کر رہا ہے، ہمیں تیار کر رہا ہے کہ ہم لیلۃ القدر کی تیاری کریں۔ اس رات کو اللہ کے سامنے ہمیں پہنچنے کی ضرورت ہے، اللہ کو منانے کی ضرورت ہے، اور جو کچھ ہو سکتا ہے، جتنی عبادت ہو سکتی ہے ہمیں کرنی چاہیے۔ اور آج جو حالات سے ہم گزر رہے ہیں، جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، اور جو کیفیات ہمارے سامنے ظاہر ہو رہی ہے، برادران عزیز، آج سب سے پہلی چیز جو ہمیں کرنی ہوگی کہ اپنے آپ کے ہٹ کر سوچنا ہوگا۔ آج ہمارا معاملہ یہ ہو گیا، ہم میں سے اکثر کا معاملہ یہ ہو گیا، اس کی صبح شام اسی کے لیے ہو رہی ہے۔ صبح اٹھتا ہے تو اپنی فکر، اپنا کام، اپنی ضرورت، اپنی محنت، اپنے سارے ذمہ داریاں اسی پر وہ توجہ کیا ہوا ہے، اپنے آپ سے باہر وہ سوچ ہی نہیں رہا ہے۔ میں، میری اولاد، میری ذمہ داری، میری گھر، میری خواہش، اور اسی کے لیے کوشش۔ آج لیلۃ القدر ہمیں یہ خیال کرنا ہوگا کہ یہ انا پرستی، یہ خود پسندی، ہمیں اس سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے، اپنی فکروں کو وسعت دینے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو بڑے مقصد کے لیے تیار کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم ایسے جی نہیں سکتے کہ خود کھا لیا، خود پی لیا، خود آرام میں، خود سکون میں ہے، دوسرے کو کیا ہوتا ہے اس سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ دین نہیں سکھاتا۔ برادران عزیز، اللہ رب العزت ہماری تعریف کرتے ہوئے فرماتا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا، تمہیں پیدا ہی کیا ہے دوسروں کے لیے۔ تأمرون بالمعروف تنہون عن المنکر تؤمنون باللہ، تم اچھائی کا حکم دیتے ہو، تم برائی سے روکتے ہو، اور تم اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ کہاں ہے اچھائی؟ کہاں ہے اچھائی کی کوشش؟ کہاں ہے ہم لوگوں کے لیے اچھائی کا پیغام دینا؟ کہاں ہے ہماری اچھائی لوگوں کے لیے؟ کہاں ہے ہمارا برائی سے روکنا؟ کہاں ہے لوگوں کو برائی سے بچانا، ظلم سے بچانا، تکلیف سے بچانا؟ کہاں ہے ہماری کوشش؟ نہ اچھائی کے لیے کوشش نظر آ رہی ہے، نہ برائی کو، ظلم کو روکنے کی کوشش نظر آ رہی ہے، نہ ہی وہ ایمان کی کیفیت نظر آ رہی ہے۔ اب نظر آ رہا ہے تو اپنی خواہش نظر آ رہی ہے، اپنی پسند نظر آ رہی ہے، اپنا آرام نظر آ رہا ہے، اپنا سکون نظر آ رہا ہے۔ ہمیں یہ نظر نہیں آ رہا ہے کہ ہمارا بھائی تکلیف میں ہے، ہمارا بھائی زحمت میں ہے، ہمارا بھائی آج پیاس سے تڑپ رہا ہے، بھوک سے بلک رہا ہے، اس کے بچے یتیم ہو چکے ہیں، اس کے عورتیں وہ بے پردہ گھوم رہی ہے، ان کا کوئی پرسان حال نہیں۔ ہم نے کبھی سوچا ہے کہ ماہ رمضان اللہ نے کیوں رکھا؟ بندے کو بھوکا رکھنے سے رب کو کیا ملتا ہے؟ بندے کو پیاسا رکھنے سے رب کو کیا ملتا ہے؟ کھانے پینے کی اشیاء دے کر بندے کو روک رہا ہے، روکنے سے رب کو کیا ملتا ہے؟ ارے وہ تو صمد ہے، غنی ہے، بے نیاز ہے، پھر ہمیں کھانے سے کیوں روک رہا ہے؟ پینے سے کیوں روک رہا ہے؟ ہمیں کیوں کہہ رہا ہے کہ تم بھوکے رہو، تم پیاسے رہو؟ رب چاہتا ہے کہ بندے کے اندر احساس پیدا ہو، بندے کے اندر وہ تکلیف کا احساس پیدا ہو کہ تمہارا بھائی جو بھوکا رہتا ہے اسے کیسے محسوس ہوتا ہے، جو پیاسا رہتا ہے اسے کیسے محسوس ہوتا ہے، کہ جس کے پاس کھانے کو کھانا نہیں اسے کیسے محسوس ہوتا ہے، تو پانی پینا چاہتا ہے پی نہیں پاتا اسے کیسے محسوس ہوتا ہے، جس کے پاس نعمتیں نہیں ہوتی اس کے لیے کیسے گزرتی ہے رات، اس کے بچے تڑپتے ہیں وہ کیسے محسوس کرتا ہے۔ رب چاہتا ہے
کہ مومنین اس احساس کو رکھے. ہمارے پاس وہ احساس نہیں، آج ہمارے پاس وہ خیال نہیں. برادران عزیز، ماہ رمضان یہ تربیت کا مہینہ ہے. ماہ رمضان ہماری تربیت کے لیے ہے کہ ہم 11 مہینے کیسے جیے. ہم صدقہ و خیرات کرتے ہیں، یہ تربیت کا مہینہ ہے. بھوک کے پیاسے رہتے ہیں، یہ تربیت کا مہینہ ہے. ہم بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں، یہ تربیت کا مہینہ. آج ہم دیکھ رہے ہیں مجبور ہے، آنکھیں کھول کر دیکھ رہے ہیں کیسے ظلم، کیسی تربیت ہو رہی ہے. ہزاروں کو شہید کر دیا جا رہا ہے. چھوٹے بچوں کا خیال نہیں، ہاسپٹلز کا خیال نہیں، سکولز کا خیال نہیں. بس ایک طرفہ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ لوگ آج اینیمل رائٹس کے نام پر جانوروں کی جانوں کے لیے لڑ رہے ہیں، لیکن اہل اسلام کی جانوں کے لیے کوئی کھڑا ہونے والا نہیں. مسلمانوں کی جانوں کے لیے کوئی کھڑا ہونے کو تیار نہیں ہے. اور اللہ فرماتا ہے کہ تم سے پوچھا جائے گا، تم سے سوال ہوگا کہ تم نے کیا کیا ہے. جس کے ہاتھ میں اقتدار ہے ان سے پوچھا جائے گا، جس کے پاس طاقت ہے ان سے پوچھا جائے گا. لیکن یہ کہہ کر ہم اپنے آپ کو اس ذمہ داری سے سبکدوش نہیں کر سکتے. کلکم راعٍ کلکم مسئول عن رعیتہ. حضور پاک نے فرمایا کہ تم میں کا ہر ایک ذمہ دار ہے. ہم یہ کہہ کر کہ ہمارے ہاتھ میں طاقت نہیں، کچھ نہیں کر سکتے، یہ کہہ کر جھوٹ نہیں سکتے. آپ کے ہاتھ میں کیا طاقت ہے دیکھیے، آپ کے ہاتھ میں کیا اختیار ہے دیکھیے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بے اختیار ہیں تو یہ آپ کی غلطی ہے. اللہ فرماتا ہے نحن اقرب من حبل الورید، ہم تمہاری شارک سے زیادہ قریب ہے، تم سے دور نہیں ہے. بس تم ہم کو پکارو تو صحیح، ہمارے سامنے آؤ تو صحیح، ہمارے پاس آ کر مانگو تو صحیح، گر گڑاؤ تو صحیح. پہلا کام تو ہمیں یہ کرنا ہے کہ جہاں ہم اپنے لیے مانگ رہے ہیں، اپنی خواہشات کے لیے مانگ رہے ہیں، اس کو وسعت دیجیے، آگے بڑھیے اور اللہ سے مانگیے کہ ہمیں بھی ہمیں عطا فرمائیے، ہمارے بھائیوں کو بھی عطا فرمائیے. ان کی تکلیفوں کو دور کیجیے. جو بھوکے ہیں ان کو کھلائیے، جو پیاسے ہیں ان کو پلائیے، جن کے اندر تکلیف ہے، بیماری ہے، زحمت ہے، ان کی زحمتوں کو، ان کی تکلیفوں کو دور فرمائیے. ہر دعا میں اپنے ساتھ اپنے بھائیوں کو شریک کیجیے. برادران عزیز، دوسری چیز کہ جیسے ہم دیکھ رہے ہیں آج یہ یہودی ہے، یہ نصارہ ہے جو فلسطین پر ہو ظلم ڈھا رہے ہیں، بچوں کو مار رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں پر ظلم ہو رہا ہے. اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں تو کم سے کم وہ پروڈکٹس جس کے ذریعے سے وہ مال کما رہے ہیں، جس کے ذریعے سے وہ پیسے کما رہے ہیں، ان پروڈکٹس کا بائیکاٹ کیجیے، ان چیزوں سے اپنے آپ کو روکیے، ان کی ایک لسٹ تیار کیجیے اور لوگوں کو سمجھائیے کہ بھائی آپ ان سے بچیے. یہ لوگ انسانیت کو تکلیف دینے والے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو تکلیف دینے والے ہیں. ان کے پاس انسانیت کی کوئی قدر نہیں ہے، ان کے دلوں سے انسانیت ختم ہو چکی ہے. آپ انسانوں کو انسان نہیں سمجھ رہے ہیں، کم سے کم ان سے ان کا بائیکاٹ کیجیے، ان سے اپنے آپ کو محفوظ کیجیے. برادران عزیز، اگر اتنا نہیں کر پائے تو کیا کریں؟ اگر اتنی بھی ہم سے کوشش نہ ہو لوگوں کی تکلیف دور کرنے کی تو ہم کیا کریں گے؟ آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، یہ ہندوستان ہے، یہ کانسٹیٹیوشن سے چلتا ہے، یہاں ہمیں اپنی آواز اٹھانے کا حق ہے. کانسٹیٹیوشن ہمیں طاقت دیتا ہے، گورنمنٹ ہمیں طاقت دیتی ہے. ہماری جو یہاں رہنے والے سیکیورٹی ایجنسیز ہیں ہماری بات سنتے ہیں، ہمارے جو ایمبیسڈرز ہیں وہ ہماری بات سنتے ہیں. ان تک اپنی بات کو پہنچائیے، ان سے کہیے کہ آپ ان کا بائیکاٹ کیجیے جو انسانیت کا پامال کر رہے ہیں، جو انسانوں پر ظلم کر رہے ہیں، جو انسانی جانوں کا خیال نہیں رکھتے ہیں. آپ آواز اٹھائیے، اپنی بات کو اپنی ایجنسیز تک پہنچائیے، اپنے احتجاج کو اپنے جو بڑے یہاں عہدیدار ہیں
ان تک تو پہنچائے. آج یہ آسانی سے ہو سکتا ہے اور ہم خواب غفلت میں ہیں، ہمیں خیال ہی نہیں، ہمیں احساس ہی نہیں. یہ قدر کی رات ہے. آپ کو چاہیے کہ اللہ کے سامنے پیش ہو، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرے، رب کے سامنے گڑ گڑا کر عرض کرے پروردگار تیرے رحمت کے طلبگار ہے، تیری رحمت کے طلبگار ہے، تو اپنی رحمتوں کو نازل فرما، ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچا، ظلم سے ہم کو بچا، عافیت دے، امان دے، سکون دے، ہمارے اندر تکلیفوں کو دور کر کر اطمینان عطا فرما. وہ رب ہے، وہ قدیر ہے، وہ مالک کل ہے، وہ چاہے تو کیا نہیں ہوتا. برادران عزیز، ہمیں اپنی کوششوں کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم کوشش نہ کریں گے تو پھر اس جھاگ کی طرح ہو جائیں گے جو سمندر کا جھاگ ہے، دکھنے میں بہت بڑا ہے لیکن اس کا کوئی وجود نہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں، اس کی کوئی اصل نہیں، وہ کسی کام کا نہیں ہے، بس دکھتا ہے، دکھنے والا ہے، اتنا بڑا ہے. یا پھر اس ریت کے ڈھیر کی طرح ہو جائیں گے تو دکھتا تو بظاہر بہت بڑا ہے، دیواریں چھوٹ جاتی ہے، منزل کے باہر ڈالتے، گھر کے باہر ڈالتے تو گھر پر پورا کا پورا طاری ہو جاتا ہے، ڈھیر کا بڑا، اتنا بڑا ڈھیر ریت کا لگا ہوا ہے. لیکن جیسے ہی بارش ہوتی ہے تو کچھ بوندیں بارش کی سارے ڈھیر کو بہا دیتی ہے. کوئی وجود نہیں، کوئی حقیقت نہیں، کوئی طاقت نہیں. ایک ایک بوند کئی کئی ذروں کو لے کے چلی جاتی ہے، تھوڑی سی بارش اس کے وجود کو مٹا دیتی ہے. آج ہمارا معاملہ بھی یہی ہو گیا ہے، کیونکہ اس ڈھیر کا معاملہ یہ ہے، اس کا ہر ذرہ کہتا ہے میں ہوں میں ہوں میں ہوں. ان کے پاس ہم کا تصور نہیں ہوتا، اتحاد کا تصور نہیں ہوتا، جڑنے کا تصور نہیں ہوتا، وہ ایک دوسرے سے جڑنے کو تیار نہیں، اس لیے چند خطرے ہی اسے بہا کر لے جاتے ہیں. اگر وہ ذرے ایک دوسرے سے جڑ جائیں گے تو پھر وہ بڑے سے بڑے طوفان کے سامنے ٹھڈے ہو جائیں گے، کھڑے رہ جائیں گے اور کوئی طوفان اسے ہلا نہیں پائے گا. آج ہمیں اپنے آپ کو ختم کر کر دوسروں سے جڑنا ہوگا. جو اختلافات ہیں، جو انتشارات ہیں، ایک دوسرے سے نفرتیں ہیں، ان نفرتوں کو مٹانا ہوگا، جڑنا ہوگا، بڑے کاز کے لیے، بڑے مقصد کے لیے، انسانیت کے لیے جڑنا ہوگا، لوگوں کی مدد کے لیے جڑنا ہوگا، لوگوں کی ہمدردی کے لیے جڑنا ہوگا، ظلم سے بچانے کے لیے جڑنا ہوگا، جانوں کی حفاظت کے لیے جڑنا ہوگا. اگر آپ جڑیں گے نہیں تو بکھر جائیں گے. اللہ فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، تم آپس میں جدا نہیں ہو، جڑے رہو، جڑے رہو. حضور پاک فرماتے ہیں، اللہ رب العزت حضور پاک کی امتیوں کی مثال دیتا ہوا فرماتا ہے رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ، کہ ان کی مثال یہ ہے کہ آپس میں ایک دوسرے سے رحم کا معاملہ کرتے ہیں. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ رحم ہمارے گھروں سے نکل چکا ہے، ہمدردی ہمارے گھروں سے نکل چکی ہے، ایک دوسرے کا خیال ہمارے گھروں سے نکل چکا ہے، ایک دوسرے کے لیے قربانی ہم سے جدا ہو چکی ہے. اب ساری نفرتیں، سارا حسد، ساری دشمنیاں ہم اپنے گھر میں ہی پا رہے ہیں. یہ کیسے مومن ہے، یہ کیسے حضور پاک کے غلام ہے؟ برادران عزیز، ہمیں آج جاگنے کی ضرورت ہے. یہ لیلۃ القدر ہے، یہ جاگنے والی رات ہے، یہ سونے والی رات نہیں ہے، جاگنے والی رات ہے، یہ غفلت والی رات نہیں ہے، یہ اللہ کے سامنے پیش ہونے کی رات ہے. تو آج ہمیں عزم کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اپنے لیے بھی کریں گے اور اپنے سے زیادہ اپنے بھائیوں کے لیے کریں گے، انسانیت کے لیے کریں گے، لوگوں کے لیے کریں گے. اپنی زندگی رائے گا نہ جائیں گے، اس کے لیے اس کا ایک مقصد ہوگا، اور لوگوں کے لیے ہمدردی، انسانیت، ان کی تکلیفوں کو دور کرنا یہ ہمارا مقصد ہوگا. دعا بھی کریں گے اور جو ہم سے کوشش ہوتی ہے وہ کوشش بھی کریں گے. یہ رات عبادتوں کی رات ہے، اس لیے میں زیادہ وقت لینا نہیں چاہتا. میں چاہتا ہوں کہ ہم نے اجتماعی طور پر عبادت کی ہے، اب ہم تنہائی میں عبادت کریں. کچھ وقت رب کے سامنے تنہائی میں پیش ہو،
اپنے لیے اپنے بھائیوں کے لیے اس سے مانگیں، گڑ گڑائیں، روئیں۔ وہ ارحم الراحمین رحم کرنے والا ہے، وہ دینے والا ہے، خوب دینے والا ہے۔ اس کو منانے کی ضرورت ہے، اس کے سامنے تنہائی میں جائیے، سجدہ ریز ہوئیے، اس کو پکاریے، یقیناً وہ ہماری دعاؤں کو سنتا ہے، ہماری تکلیفوں کو دور کرتا ہے۔ تو سیدی سے عرض کروں گا سیدی دعا فرمائیں، انشاءاللہ اس کے بعد پھر ہم اپنی اس محفل کو اختتام کی طرف لے جائیں گے۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا بفضلك. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم يا كريم يا كريم فاعف عنا يا كريم. وصلى الله تعالى على خير سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سرکار آپ کا محتاج کرم ہے، نسبت کی قسم ہے، نسبت کی قسم ہے.